ملک غلام مصطفیٰ نمائندہ آپ نیوز چینل ڈرائیونٹ روڈ لاہور۔ اب رخ کرتے ہیں شہر لاہور کا، جہاں پہ چیلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مجلس و جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ 16 سفر المظفر گاؤں بھوتبتیاں ڈرائیونٹ روڈ لاہور مرکزی امام بارگاہ قصر مسافرہ شام میں بہت بڑی مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مصائب بیان کیے۔ مجلس اعزا کے اختتام پر جھولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور علم غازی عباس علمدار علیہ السلام کی برآمدگی کروائی، اور زائرین بھی بھری تعداد مجلس میں موجود اور ماتمی سنگت کاروان پرسہ داران نواب کربلا الحسینی کے امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا۔ بانی مجلس زوار سید علمدار حسین شیرازی کی طرف سے لنگر امام حسین علیہ السلام کا وسیع انتظام کیا گیا، جگہ جگہ سبیل امام حسین علیہ السلام لگائی گئی۔ چوک سرور شہید ایکسائز آفس مظفر گڑھ کے نوید انسپکٹر اہلکاروں کی ملی بھگت، پرائیویٹ عملہ اور پرائیویٹ اور سرکاری گاڑیوں کے ذریعے ناکے ڈیلی لاکھوں روپے کے لوٹ مار، بڑی گاڑیوں کے عملے کو ناجائز تنگ کرنے لگے سیاسی و سماجی حلقوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چوک سرور شہید مظفر گڑھ کے افسران نے 5 تحصیلوں میں ناکے لگانے کے لیے پرائیویٹ افراد اور گاڑیاں رینٹ پر حاصل کر لیں۔ چھوٹے شہروں میں متعدد جگہوں پر ناکہ لگا کر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کے مالکان کو ناجائز تنگ کیا جاتا ہے اور بلیک میلنگ کے ذریعے لاکھوں روپے ڈیلی وصول کیے جاتے ہیں۔ میں بھی 2-3 سے جگہوں پر ناکہ لگانے جاتے ہیں۔ ٹول پلازا پر بھی ایک ٹیم، دوسری ٹیم سیدی اڈہ پر، تیسری ٹیم عباس چوک، جبکہ ٹریفک کی روانی کے لیے تعینات کیے گئے ٹریفک کے اہلکار بھی شہر سے باہر 3 سے 4 کلومیٹر تک گاؤں کو روک کر رشوت لیتے ہیں۔ سیاسی و سماجی حلقوں نے ڈی سی مظفر گڑھ کمشنر ڈیرہ غازی خان فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مہنگائی کی لہر نے بچوں کو بھی نہ بخشا، تاندیا والا میں معصوم بچے بھی احتجاج کرنے پر مجبور۔ حکومت وقت سے مہنگائی کے خاتمے کا مطالبہ۔ پاکستان میں بڑے تو پریشان تھے ہی، حالیہ ہوشربا مہنگائی سے پریشان چھوٹے بچے بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تاندیا والا میں معصوم بچوں نے اپنا معصوم احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے میڈیا نمائندگان کو بتایا ہے کہ ان کے والدین اس ہوشربا مہنگائی سے سخت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے بیشتر ساتھیوں کو والدین اسکول چھڑوا کر مارکیٹس میں مختلف کاموں پر لگا چکے۔ اس مہنگائی نے ہم سے ہمارا بچپن چھین لیا۔ ارباب اختیار مہنگائی کے خاتمے کے لیے فی الفور اقدامات کریں، ایسا نہ ہو کہ کل کو خدا نخواستہ ہمارے ہاتھوں میں قلم کتاب کے بجائے کسی ورک شاپ کے اوزار ہوں یا بندوق کی گولی ہو۔ محکمہ صحت کے تحصیل ڈرگ انسپکٹر کے خلاف خاتون نے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج ہونے پر کیمسٹ ایسوسی ایشن نے میڈیکل سٹور بند کر کے ہڑتال کر دی۔ مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ تحصیل ڈرگ انسپکٹر عرفان علی چودھری اور ان کے کک نازک کے خلاف شادی شدہ خاتون سے زیادتی کا مقدمہ تھانہ سٹی میں درج کیا گیا۔ مقدمہ درج ہونے پر ترنڈا محمد پناہ ٹھل حمزہ کے کیمسٹ ایسوسی ایشن نے احتجاج کے طور پر شٹ ڈاؤن کر کے میڈیکل سٹور بند کر دیے۔ اس بارے میں کیمسٹ ایسوسی ایشن نے بتایا کہ اس وقت تک میڈیکل سٹور بند رہیں گے جب تک ڈرگ انسپکٹر عرفان علی چودھری کے خلاف ناجائز مقدمہ خارج نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب میڈیکل سٹور کی بندش سے مریضوں کو دوائی لینے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ مظفر گڑھ تھانہ خان گڑھ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، بستی کلاں کا رہائشی نوجوان موقع پر جاں بحق، پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مظفر گڑھ کے نواحی تھانہ خان گڑھ کے حدود میں جی ٹی روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بستی کلاں کا رہائشی نوجوان ثاقب بلوچ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم موٹر سائیکل پر سوار تھا اور مقتول کے سینے پر گولیاں مار کر فرار ہو گیا۔ گولیاں لگنے سے نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئی اور مقتول کی لاش کو RHC خان گڑھ منتقل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خوشاب سے ہمارے نمائندہ راجہ نور الہی عاطف کی رپورٹ کے مطابق چیلم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ضلع بھر میں خصوصی سیکیورٹی انتظامات۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شائستہ ندیم کا ایک کیٹیگری کے جلوسوں کا خصوصی وزٹ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ شائستہ ندیم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب نے چیلم حضرت امام حسین کے سلسلے میں خوشاب میں ایک کیٹیگری کے مرکزی جلوس کا وزٹ کیا۔ ڈی پی او خوشاب نے جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر روٹ پر کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید افسران کو ہدایت کی کہ تمام ملازمین کو جلوس کے اختتام تک الرٹ رکھیں۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 350 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رینجرز کے 5 QRF ٹیمیں بھی پولیس کی معاونت کر رہی ہیں۔ جلوس کے تمام داخلی و خارجی راستوں کو بیریئر اور کناتیں لگا کر بند کیا گیا ہے اور جلوس میں آنے والے تمام افراد کے مکمل باڈی سرچنگ کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔
چھب کلاں حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا، مہنگائی سے پریشان عوام کو ایک اور دھچکا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ٹرپل سینچری کراس کر گئیں، اسٹوڈنٹ، غریب، مزدور شخص پہلے سے بھی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پر مزید جانتے ہیں جام امتیاز حسین سے کہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر عوام کے نگران حکومت کے خلاف کیا جذبات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مہنگائی کا طوفان سیلابی ریلے کی شکل میں پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتا ہے خانوار کے شہر چھب کلاں میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ یہ غریب عوام کو لے ڈوبے گا۔ مہنگائی کا غریب عوام کو ایک اور دھچکا، حکومت نے مہنگائی پر پیٹرول چھڑک دیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کے جانے کے بعد نگران حکومت نے بھی پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشر اضافہ کر دیا ہے۔ مزید پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں ٹرپل سینچری کو کراس کر گئی ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں ان لوگوں سے کہ ان کا مہنگائی کے خلاف کیا رد عمل ہے۔ پہلے پی ڈی ایم دی حکومت رہی ہے تو اس نے جی پیٹرول اتنا بتایا ہے کہ جٹ غریب عوام بڑی پریشان رہی ہے۔ ہوں نگران حکومت آئی ہے تو انہیں اس تو بمب جڑا گرا دیتا ہے پیٹرول دا ڈیزل دا، عوام جڑا روٹی دانے تو تنگ ہے تو یہ پیٹرول اتنا بتائی جاتے ہیں بھی کس طرح گزارا کریں۔ 700-800 روپے دیہڑی مزدور دی غریب عوام ہے بھی بہت پریشان ہے۔ اعلیٰ حکمران تے ساری گزارش ہے بھی پیٹرول ڈیزل دا ریٹ جڑا نا جی تلے کیتا جاوے تاں گزارا، اسی نے تو لوگ اتنے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مزدور شخص ہیں، روٹی اگے نہیں پوری ہوتی، سارے دن رکشا چلا کے شام میں کچھ۔ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارا گھر کالج سے بہت دور ہے پیا۔ ہمارا پہلے آدھا لیٹر تیل لگتا تھا اسکول آنے میں، اب ہمارا 1 لیٹر لگتا ہے پیا۔ ریٹ کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھ گئی۔ حکومت سے اپیل ہے کہ ریٹ میں کوئی کمی۔ اسٹوڈنٹ ہاں، پہلے آدھا لیٹر کے سکول تو گھر بھی لگ جاتے تھے، گھر اسکول بھی آ جاتے تھے۔ ہوں سانو لیٹر پاؤنا پڑتا ہے، ہوں لیٹر کی قیمت 306 روپے ہے۔ آٹا، چینی، گیس، بجلی پہلے مہنگی تھی، اب نگران حکومت نے غریب عوام پر پیٹرول بم بھی گرا دیا ہے۔ نگران حکومت کے غریب عوام پر مہنگائی کے خودکش حملے جاری ہیں۔ جی صاحب سے ہمارے نمائندے حفیظ الرحمان معاویہ کی رپورٹ کے مطابق انجمن کمبوہاں ڈسٹرکٹ ننکانہ کے زیر اہتمام سالانہ کمبو اسٹوڈنٹ اسکالرشپ و کمبو احساس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پوزیشن ہولڈرز بچوں کو نقد کیش انعام اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ ننکانہ صاحب کے نجی ہوٹل میں انجمن کمبوہاں ڈسٹرکٹ ننکانہ کے زیر اہتمام سالانہ کمبو اسٹوڈنٹ اسکالرشپ و کمبو احساس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پوزیشن ہولڈر بچوں اور بچیوں کو نقد کیش اور بیوہ خواتین کو نقد کیش دیا گیا۔ اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کمبو احساس پروگرام چودھری خالد بشیر کمبو نے کہا ہے کہ سلسلہ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے اور اس موقع پر اس پروگرام کے مہمان خصوصی لالا ظفر کمبو، صابر علی کمبو، چودھری سلیم و دیگر کمبو برادری بھی موجود تھی۔ صدر انجمن کمبوہاں ڈسٹرکٹ ننکانہ حافظ محمد فرمان کمبو نے کمبو احساس پروگرام کے تحت بیوہ خواتین میں کیش انعام تقسیم کی اور کمبو برادری کے یتیم بچیوں کی شادی کے اعلان بھی کیے۔ میڈیا کوآرڈینیٹر انجمن کمبوہاں ڈسٹرکٹ ننکانہ حافظ محمد نوید کمبو کو بہترین کارکردگی پر تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب کا اختتام پر چیئرمین انجمن کمبوہاں ڈسٹرکٹ ننکانہ چودھری نذیر کمبو مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ حفیظ الرحمان معاویہ، آپ نیوز ننکانہ صاحب۔ دولت پور کے قریب دیو بھنوائی میں بے دردی سے قتل ہونے والا سب انسپکٹر عبدالحمید کوسو سمیت بھنڈ برادری کے 5 افراد کے قاتلوں کی گرفتاری کے خلاف وارثوں کا نیشنل ہائی وے پر احتجاج مظاہرہ۔ دولت پور پولیس کے سب انسپکٹر سمیت بھنڈ برادری کے 5 افراد کے قاتلوں کی گرفتاری کے خلاف سیاسی سماجی تنظیم سمیت سندھ یونائیٹڈ پارٹی جسکم، ایس ٹی پی، جی ڈبلیو سی، پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیوں کی حمایت سے ہزاروں افراد نے نیشنل ہائی وے نواب ولی محمد کے مقام پر 1 گھنٹے سے زیادہ روڈ بلاک کر کے سخت نعرے بازی کی۔ اس موقع پر خمیسو خان بھنڈ، علی رضا خاصخیلی، حافظ زین بھٹو، محجیب ماچی سمیت مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 18 مہینے گزر جانے کے باوجود پولیس قاتلوں کو گرفتار کرنے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے اور جھوٹے کیس میں بھی شہیدوں کے وارثوں پر داخل کیے جا رہے ہیں۔ وارثوں نے سپریم کورٹ، آرمی چیف، نگران حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھنڈ برادری کے 5 افراد شہیدوں کے خون سے انصاف کیا جائے، نہیں تو دوسری صورت میں نیشنل ہائی وے پر دھرنا دیں گے۔ رپورٹ عامر علی قریشی۔ سیالکوٹ رانا محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عدنان محمود اوان نے کہا ہے کہ ضلع سیالکوٹ میں 1568 دیہات میں صفائی ستھرائی کے تاریخی پروگرام اب دیہات چمکیں گے کا آغاز کر دیا گیا۔ 124 دیہی کونسل میں 372 سینیٹری ورکرز کے علاوہ 124 لوڈر رکشہ جات خرید کر دیے جا رہے ہیں۔ یو سی کی سطح پر کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں جن میں نمبردار، یو سی سیکرٹری، ریونیو، صحت سمیت متعلقہ محکموں کے نمائندگان کو شامل کیا گیا ہے جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
یہ بات انہوں نے آج اب دیہات چمکیں گے کے سلسلے میں ضلع سیالکوٹ کے نمبرداران کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد اقبال، ایڈیشنل ایس پی محمد ضیاء اللہ، اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ غلام سرور اور نمبرداران ایسوسی ایشن سیالکوٹ جی ایم معصومی کے علاوہ ضلع بھر کے نمبرداران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عدنان محمود اوان نے کہا ہے کہ اب دیہات چمکیں گے صحیح معنوں میں ایک تاریخی پروگرام ہے جس کی صفائی ستھرائی ایک جامع اور منظم پروگرام ہے جس کو کامیاب بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا آغاز پر حکومت پنجاب 8 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ سکھر سے رپورٹ ندیم قریشی۔ سکھر نیو پینٹ غصہ لانے کے قریشی برادری نے حاجی محمد شریف مہر کو اپنی قریشی برادری کی طرف سے ایک پگ پہنائی اور صدر بنا لیا۔ آئے ہوئے مہمانوں کو بھی سندھ کا ثقافتی سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی گئی۔ نیو پنڈ بھوسا لائن کے رہائشی قریشی برادری نے حاجی محمد شریف مہر کو سردار کی پگ پہنا کر قریشی برادری کا سردار منتخب کر دیا۔ پگ پہنانے کی تقریب نیو پنڈ میں منعقد ہوئی جس میں قریشی برادری سمیت علاقہ مکینوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مہمانوں کو سندھ کے روایتی تحفے ٹوپی اور اجرک کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ پروقار تقریب میں سردار محمد شریف خان مہر نے بطور مہمان خاص شرکت کی جبکہ ارباب علی توفیق مہر، اختر قریشی، یاسین قریشی، ستار قریشی، ناصر قریشی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں ایڈوکیٹ سعید قریشی، ندیم قریشی، بلال قریشی اور طاہر قریشی نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء نے اپنی برادری کے نو منتخب سردار شریف خان مہر پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ ننکانہ صاحب ڈی پی او ننکانہ سعید عزیز کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ مانگٹا والا نے 10 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم کاشف کے خلاف بچی کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان نے ایمان فاطمہ کو گاؤں جلال 9 اپنی دکان پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ مانگٹا والا پولیس نے ملزم کو بروقت کارروائی کر کے گرفتار کیا اور مزید کارروائی جاری۔ ڈی پی او سعید عزیز نے کہا ہے کہ مقدمے کی منصفانہ اور شفاف تفتیش اولین ترجیح ہے اور واقعے میں ملوث ملزم کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تاندیا والا ڈی سی فیصل آباد عبداللہ شیخ اور اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا رانا اورنگزیب کا تاندیا والا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا سرپرائز وزٹ۔ ایمرجنسی وارڈ، بلڈ بینک، لیبارٹری اور فارمیسی کا وزٹ کیا اور ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر عظمت کھچی کے مریضوں کے لیے کیے گئے اقدامات اور سہولیات کو سراہا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیالکوٹ رانا محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ گیریژن پارک میں لڑکیوں کو چھیڑنے سے منع کرنے پر 16 اوباش لڑکوں کا سیکیورٹی گارڈز پر حملہ۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج اپ نیوز نے حاصل کر لی۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق 2 خواتین نے گیریژن پارک کے سیکیورٹی انچارج کو شکایت کی کہ 3 لڑکے خواتین کو تنگ کر رہے ہیں جس پر سیکیورٹی انچارج میجر محمد اصغر نے منع کیا۔ اوباش نوجوانوں کے فون کرنے پر 15-16 افراد بما آتشی اسلحہ، ڈنڈے سوٹے لے کر آ گئے اور سیکیورٹی گارڈز پر حملہ کر دیا جس کی سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج آپ نیوز نے حاصل کر لی ہے جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ اوباش نوجوان سیکیورٹی گارڈز پر تشدد کر رہے ہیں۔ انچارج سیکیورٹی گارڈز نے انصاف کے لیے ماڈل تھانہ کینٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ڈی پی او سعید عزیز کی سربراہی میں منشیات کے خلاف آگاہی مہم جاری۔ پولیس افسران کے ضلع بھر کے تعلیمی اداروں کے دورے، طلباء و طالبات کو منشیات سے بچاؤ اور نقصانات کے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ ڈی پی او سعید عزیز نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو منشیات کے ناصور سے محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اہلیان ضلع ننکانہ منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں ضلعی پولیس کا ساتھ دیں اور نشے سے انکار اور زندگی سے پیار کے اصولوں کو یقینی بنانے میں دن رات کوشاں ہیں۔ خوشاب سے ہمارے نمائندہ راجہ نور الہی عاطف کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خوشاب کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج جوہر آباد میں آٹزم سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین بورڈ آف گورنرز ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا اور اے ڈی سی جی خوشاب احمد صہیب کی خصوصی شرکت۔ افتتاحی تقریب میں پرنسپل ادارہ پروفیسر صلاح الدین، ڈی ایچ او ڈاکٹر گلزار یوسف راؤ، ڈسٹرکٹ فوکل پرسن اسپیشل ایجوکیشن عنایت اللہ خان نیازی، ادارہ حاضہ کے اساتذہ، طلباء و طالبات اور والدین نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذیشان شبیر رانا نے تختی کی نقاب کشائی کر کے آٹزم سینٹر کا افتتاح کیا۔
कबल अजीम डिप्टी कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों के दुरुस्त रहनुमाई ना होने और आगाही ना होने की वजह से ऐसे बच्चे नज़रअंदाज हो रहे थे। लिहाजा हुकूमत की तरफ से ऐसे बच्चों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने और मुल्की तरक्की में उनकी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए उन्हें स्पेशल फोकस करने की हिदायत की गई है। कबल अजीम प्रिंसिपल DPS प्रोफेसर सलाहुद्दीन ने ऑटिज़म सेंटर के क़याम के मकासद और उसकी ज़रूरत पर तफसील से रोशनी डाली। तकरीब के दौरान बच्चों ने टैबलो शो पेश किए। प्रिंसिपल इदारा ने डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान शबीर राना को एक यादगारी शील्ड भी पेश की। दीन हस्पताल शेरगढ़ के ज़ेरे तमाम फ्री मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद। सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप और अद्वियात फराहम की गईं। दीन हस्पताल शेरगढ़ के ज़ेरे तमाम फ्री मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से आए हुए सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया और अद्वियात फराहम की गईं। कैंप मुल्क के पाकिस्तान के मायानाज डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया। इस मौका पर मरीजों का कहना था कि दीन हस्पताल ने जिस तरह इलाके के अवाम के लिए सेहत की सहूलियात फराहम की हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कैंप के दौरान मरीजों के लेबॉर्ट्री टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी आधे रेट पर किए गए। ठारो शाह से अकील अहमद खानजादा के मुताबिक ठारो शाह शहर में पब्लिक हेल्थ की जानिब से तरक्याती काम ना कराने और करप्शन के खिलाफ ठारो शाह एक्शन कमेटी PP कौंसलर समेत शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। रैली नेशनल बैंक से लेकर अवामी प्रेस क्लब ठारो शाह निकाली गई। मुजाहिरीन का SDO पब्लिक हेल्थ को हटाने का मुतालबा। एहतजाज की क़यादत PP कौंसलर टिका खान, खानजादा, सिद्दीक अजन, शेराज राजपूत, अलाब दोनों जा रहे थे। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर और SDO भरिया मंजूर भोयू करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले ड्रेनेज के काम में करप्शन करने वाले ठेकेदार से मिलकर मुख्तलिफ स्कीमों के एडवांस निकाल कर करप्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ठारो शाह शहर में तरक्याती काम रुक गए हैं। हमने ऐसी शिकायत इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ, नौशहरा फिरोज समेत दीगर ऑफिसरान से की, लेकिन वो सब इस करप्शन में मिले हुए हैं। हम निगरान वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर एक्शन लेकर पब्लिक हेल्थ भरिया में होने वाली करप्शन का नोटिस लेकर SDO पब्लिक हेल्थ भरिया को फौरी हटाया जाए और ठारो शाह शहर के रोकी गई स्कीमों को फौरी शुरू किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर की कॉल पर मीरपुर और उसके मुल्हिका तमाम छोटे बड़े शहरों में महंगाई और बिजली के बिलात पर लगाए गए इजाफी टैक्सेस के खिलाफ पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की गई। हड़ताल में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी समेत हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर की कॉल पर बिजली के बिलात पर लगाए गए इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ मीरपुर, जातना, पुल मुंडा समेत दीगर मुल्हिका शहरियों में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी समेत हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने पहिया जाम शटडाउन हड़ताल करके रैलियाँ निकाली और एक बड़े जलूस की शक्ल में मीरपुर रवाना हुए। जलूस की क़यादत अंजुमन ताजरान के सदूर और दीगर रहनुमाओं ने की। एहतजाजी रैलियों में शुरका ने कहा कि बिजली बिलात पर इजाफी टैक्सेस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से बिजली के बिलात पर इजाफी टैक्सेस और आए रोज़ महंगाई में इजाफा आवाम के साथ जालिमाना इक़दाम है जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाम अपने हकूक़ के लिए निकल चुकी है, अब उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं। पंजाब टीचर यूनियन और अगेगा की कॉल पर पतोकी में सरकारी मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके शदीद एहतजाज किया और रैली निकाली। उनका मुतालबा था कि पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट पर लगाया जाने वाला कट हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। अगेगा के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल पतोकी से कचहरी चौक पतोकी तक मेल और फीमेल उसातिज़ा और दीगर महकमों के सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत के जालिमाना पॉलिसियों, ग्रेजुएटी, पेंशन और लीव इनकैशमेंट पर कटौती और सरकारी स्कूलों की दानिश अथॉरिटी के नाम पर निजकारी के खिलाफ पंजाब टीचर यूनियन पतोकी के सदर सुहेल अकबर और ऑर्गेनाइज़र अगेगा ज़िला कसूर शहजाद मुनव्वर की क़यादत ने हाई स्कूल से कचहरी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने, मुलाजमीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ उठाए जाने वाले जालिमाना इक़दाम को फौरी वापस लें, वरना सरकारी दफातर की मुकम्मल तालाबंदी करके एहतजाज का दायरा कार पंजाब भर में बढ़ा दिया जाएगा।